قابل قدر دوستوں نوجوان ساتھیوں معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، ابھی آپ نے مجھ سے قبل دارالفیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد کی طلباء کرام سے نعتیں نبی سماعت کی، اور ان سے قبل دارالفیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد سورنکوٹ کے شعبہ قرات کے مدرس حضرت مولانا قاری محمد اعظم رضا سے قرات سبع میں بڑے اچھوتے انداز میں تلاوت قرآن سماعت کی ہے۔ قرات سبع یعنی 7 طریقے سے قرآن عظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ مدرسے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مصیبتیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور ادارے کے ہر ایک ماحول کو برداشت کرنے کے بعد پھر خود کی محنت چاہیے، تب جا کر کے انسان قاری، پھر سبع کا قاری، پھر حافظ، پھر عالم بنتا ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ بس جو پہنچ جائے انسان تو جس طرح گلاس میں پانی رکھتا ہے اس کو پی لو، بلکہ اس کے لیے دن و رات ایک کرنے پڑتے ہیں، اور آنکھوں کی نیندیں جو ہیں وہ جلانی پڑتی ہیں، اور نفسانی خواہشات کو بھی مارنا پڑتا ہے۔ ہمارا دعا ہے کہ اللہ رب العزت دارالفیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد کے فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، اور بانی ادارہ کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر دراز اور ہم سب کو سائے رکھے، قائم دائم رکھے۔ بات کو بڑھایا جائے اس سے قبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، صلی اللہ علیہ
استاد دنیا کے کسی کونے سے بھی کچھ بکواس کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذرہ برابر کوئی گھٹانے کی کوشش کرے وہ خود گھٹ جائے گا۔ میرے نبی کی شان دن بدن بلندیوں پر ہے۔ میرے نبی کا ذکر دن بدن بلندیوں پر ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ صاف لفظوں میں سن لو، بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنو۔ آپ کے اس مختصر سے خطبے میں ہم نے شان مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے، اور میں اور آپ کے شان مصطفیٰ بیان کر سکتے ہیں۔ کسی کی تعریف کوئی دنیا والا کرے، کسی کی تعریف ڈی سی کرتا ہے، کسی کی تعریف ایس پی کرتا ہے، کسی کی تعریف تھانے دار کرے گا، کسی کی تعریف مولوی کرتا ہے، کسی کی تعریف پیر کرے گا، کسی کی تعریف باجی کرے گا، کسی کی تعریف کوئی کر رہا ہے، لیکن میرے نبی کی وہ ذات ہے جس کی تعریف خود رب العالمین فرما رہا ہے۔ سمجھو مسلمانوں، ذرا اس کی دنیا میں تھوڑا بہت زن ہو کر کے نا ذکر مصطفیٰ کیا بھی کرو، اور ذکر مصطفیٰ کو سننے کی کوشش بھی کیا کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عین ایمان ہے۔ حضور کو یا رسول پکارنا، بولو کیا ہے؟ عین ایمان ہے۔ اگر کچھ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ یہودیوں کے ہیں، کچھ کسی عیسائیوں کے ہیں، کچھ ہے جو مولوی لبادے میں یا انجینئر کے لبادے میں بھی بک بک کر رہے ہیں، تو اب وہ قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 کو جہنم میں جانا ہے۔ ایک ہی جماعت ہے جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی۔ بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں جو مولوی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے جنت، یا دوسرے کیا؟ بالکل صحیح کہتے ہو، مولوی کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے، لیکن مولوی جس کا کلام پڑھ رہا ہے نا، اللہ نے اس کو مختار جنت بنایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ فرمان کس کا ہے؟ وہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ کہہ دو سب صلی اللہ تعالیٰ۔ شان سنو، حضور کی مرتبہ سنو۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی پتا نہیں، حضور کو ہم نے جانا نہیں، یا محدود قسم کے لوگ کوئی بھی ہو، نپور ٹپور کوئی بھی، یہ میرے نبی کی شان کو کیا گھٹائیں گے؟ میرے نبی کی ذات وہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے گھر جب پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ ان کے گھر کی طرف جھکا، اور ایک مکے سے پوری دنیا میں اس وقت خربوں میں ان کے فالوورز جو ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے کلمے کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ یہ اور کیا ہے؟ یہی شان مصطفیٰ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں یا رسول اللہ گونجتا نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، لہذا اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، ہم زبان سے بھی جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جیسا موقع ہو ویسے حالات کے ساتھ ہم بات کرنا جانتے ہیں۔ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے۔ بدر میں جس چیز کی ضرورت پڑی وہ میرے نبی نے، نبی کے جانثاروں نے پیش کی۔ تو سمجھو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو وہ سیرت بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم صلح حدیبیہ بھی رکھتے ہیں، اور میدان بدر بھی رکھتے ہیں، کربلا بھی رکھتے ہیں، احد بھی رکھتے ہیں۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ حضور کا جب ذکر آئے نا پھر جھوم جانا چاہیے۔ حضور کے ذکر کو ناپ تول کے مت کرو، اتنی بار درود پڑھنا ہے، اتنی بار یہ کرنا ہے، حضور کو اتنا ماننا ہے، اتنا ماننا ہے۔ حدیث سنو، آپ کو حضور کو کتنا ماننا ہے۔
پیار سے ایک بار بول دو پھر یا رسول اللہ۔ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم کا جو دعائے مصطفیٰ ہے، پھر بول جاتے ہیں سبحان اللہ، وہ ہے دعائے مصطفیٰ۔ کیا سمجھے اس کو؟ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ عمرین میں سے ایک عمر میرے دین کے لیے عطا کر دے، دین کی بلندی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے ایک عمر عطا کر دے۔ ایک عمر ابو جہل تھا، دوسرا عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دعا ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی، وہ دعا جو اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ، سب بولو صلی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو کیوں حضور کے نام کے ساتھ یار مجھے زبردستی درود پڑھانا پڑتا ہے؟ آپ کی زبان پر کیوں نہیں جاری رہتا ہے؟ کتنی بار آپ کو میں نے یہ سمجھایا ہے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً پورا مجمع خود بولتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح آپ نے نماز کا سبق رٹا ہوا ہے نا کہ اللہ اکبر کہا تو فوراً آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو فوراً آپ کی زبان پر جاری ہوگا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ایسے ہی ہو بہو جو ہوں میرے نبی کا نام آئے، ذکر آئے، جو میرے نبی کا ذکر کیا جائے فوراً زبان پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنا چاہیے۔ اور یہ کمزوری ہم سنیوں کے اندر ہے، ہم سنی کثرت سے اس کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ پڑھنے کا درود بھی ثواب تمہیں ہی ملے گا، فائدہ بھی تمہیں ہی ہے، شفاعت بھی تمہیں ہی ہے، شفاعت بھی حضور کی تمہارے لیے ہے، لیکن غیر وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں جو کام ہم نے اور آپ نے کرنا تھا۔ تو دعائے نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان دیکھو۔ آج لوگ جو دنیا میں خواب میں ہندوستان ہو کے کسی جگہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے، خدا کی عزت کی قسم اسلام کل بھی بڑھ رہا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے، اسلام قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ چرچا کیا کرو، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرے نبی کا ذکر کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی تو حضرت عمر کیا ارادہ لے کے چلے تھے کہ ہم سر قلم کریں، اور انعام رکھا ہوا تھا، کتنے ہزار اونٹ انعام تھا کہ جو محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ نے عمل شروع کر دیا۔ اس پر بھی میں کہتا ہوں اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے۔ حضرت عمر ارادہ لے کر چلے، تلوار لے کر چلے، اور عمر جب تک کفر میں تھے نا تب تک بھی بہادر تھے، اور عمر سے لرزہ ہوتا تھا مد مقابل کو، اس لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی یا اللہ عمرین میں سے ایک دے دے، جب ایک آ گیا پھر انشاءاللہ میری رحمت کے سائے میں رہ کر اسلام پروان چڑھتا چلا جائے۔ حضرت عمر آئے، راستے میں پہنچے، ایک صحابی رسول مل گئے، وہ پوچھا عمر آئی نا ما ارادہ کا، عمر کہاں جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، کیوں؟ کہا وہ سنا اپنا
لا رہے ہیں, ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے فرمایا سن لو, پہلے گھر کی خبر لو, تمہارے بہنوئی اور بہن بھی ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ. پہلے گھر کی خبر لے لو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تو تھے ہی, فوراً پلٹے, ادھر سے پلٹے اور سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو ایک صحابی رسول اندر قرآن کی چند آیات انہیں تعلیم دے رہے تھے, سکھا رہے تھے. حضور کا کیا فرمانا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں. اور اس کا سبب آپ بھی بن رہے ہیں, آپ مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں نا, مسجد کا تعاون کر رہے ہیں, جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, ان پر جو لنگر کا خرچہ ہو رہا ہے, اساتذہ کی پیوں کا خرچہ ہو رہا ہے, یہ مکمل اس حدیث کا ثواب آپ کو بھی مکمل مل رہا ہے, کیونکہ آپ تلاوت قرآن سیکھنے سکھانے کا سبب بن رہے ہیں. آپ کا مال اللہ کے راستے میں لگتا نظر آ رہا ہے. اس لیے مسجد مدرسے کا دل کھول کے تعاون کیا کریں ہمیشہ. یہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی کہیں بھی ضائع نہیں جاتا. اس کو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم قبر میں پائیں گے. دنیا میں کہیں بھی اڑایا وہ قبر میں کام آنے والا نہیں, آخرت میں کام آنے والا نہیں. اللہ کے راستے میں کہیں پر بھی خرچ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز آگے آپ کو ملے گا. حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے تو دروازہ کٹکھٹایا, عمر کی دہشت تھی. بہن نے اور بہنوئی نے کیا کیا کہ وہ صحابی رسول جو تھے ان کو چھپا دیا. وہ چھپ کے صحیفہ جو قرآن کی چند آیتیں تھیں ان کو ایک جگہ رکھ دیا گیا, چھپا کر کے دروازہ کھولا. بہن نے, حضرت عمر تحش میں تھے, فوراً بہن کو مارنا شروع کر دیا, بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. کہا تم قرآن سیکھ رہے تھے, محمد پر تم نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا ہاں. اب بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا تو بہن آ گئی آگے, کہا میرے شوہر کو ہر کتنا ماریے. اب انہوں نے بہن کو بھی مارا, یہاں تک کہ دونوں کو خون سے لت پت کر دیا. اور بہن نے کہا نہیں, یہ اب جو دل چینج ہو چکا ہے, یہ محمد کا, بہن اور بہنیں دونوں نے کہا یہ حضور کا دیوانہ ہو چکا ہے, اب ہم حق پہ آ چکے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم پر آ چکے ہیں, ہمیں شہادت منظور ہے لیکن کلمہ نہیں چھوٹ سکتا ہے. یہ جذبہ جب دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم نے تو ادھر سے حضور کی دعائیں بھی تھی, ادھر سے حضور کی دعا بھی تھی. کہا ذرا لاؤ وہ جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو پڑھاؤ. کب بولو گے سبحان اللہ؟ ذرا وہ مجھے بھی بتاؤ. شاید نے اسی کو یوں کہا نا, چلے جو قتل کو عمر کہاں کسی نے روک کر, کہاں چلے اور کدھر, ذرا بہن کی لو خبر, وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی. سبحان اللہ. ادھر تو گھر کی تو سوچو پہلے. تو بہن نے کیا کہا, قرآن میں ہے شروع میں پارے کے اوپر, قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھو سکتے مگر اسے پاک ہی لوگ. یعنی جو پاک لوگ ہیں وہی قرآن کو چھوئیں گے. جسمانی طور پر بھی پاک ہونا ضروری ہے اور ایمانی طور پر بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر انسان عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ قرآن پڑھے گا, یہ قرآن ہدایت کے راستے پر لے کر چلا جائے گا. اور اگر بدعقیدگی کے ساتھ پڑھے گا پھر ٹھکانہ دوسرا ہوتا چلا جائے گا. بہن نے کہا میرے بھائی اس قرآن کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں, جاؤ پہلے غسل کرو یا وضو کرو, تاریخ کے اندر دونوں چیزیں آئی ہیں. جا کر کے پہلے غسل یا وضو کر کے آؤ, اس کے بعد آ کر کے ظاہری کفر کو دھل کر کے آؤ, اور آ کر پھر قرآن کو پڑھو. کہہ دو سبحان اللہ. عمر کا جو جلال تھا وہ جمال میں بدلتا جا رہا ہے. ادھر دعائے مصطفیٰ اجابت کو پہنچتی جا رہی ہے. شان مصطفیٰ دیکھیے. اب کیا ہوتا ہے, یہ میرے نبی کی ایک دعا کی شان بتا رہا ہوں میں. میرے نبی تو سراپا شان ہے, اور وہ بھی کوئی عام شان نہیں, شان خدا. کیا ہے بولیے, شان خدا ہے. اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میں رب العالمین ہوں, میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. میں وحدہ لا شریک ہوں, میرا محبوب ایسا ہے کہ میرا محبوب کے جیسا اور میں نے دنیا
بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل میں روحانیت بھی لاؤ تھوڑی سی. ایک بار کلمہ پڑھ لو روحانیت آ جائے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب بولو صلی اللہ علیہ. دین کی بات کرنی ہم نے ممبر رسول. اور میری عادت شروع سے بھی یہی ہے کہ دین سمجھانے کی کوشش کی جائے. اس کا لاکھ شکر ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر سے لے کر کے الحمدللہ ابھی تک دین کی خدمت لے رہا ہے. ورنہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ میں خود کر رہا ہوں، کسی کے بس کی بات نہیں. یہ میرے رب کا کرم ہے، وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین کا کام لیتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے وضو کر کے یا غسل کر کے آ کر آیتیں دیکھی، یوں پڑھی. پڑھنے کے بعد کہا بہن اور بہنیں سے اب مجھے محمد عربی کے پاس لے چلو. پہلے ارادہ کیا تھا؟ بولو کیا ارادہ تھا پہلے؟ قتل کا. اب کیا ارادہ ہو گیا؟ اب لے چلو. پہلے دشمن بن کے جا رہے تھے، اب غلام بن کے جا رہے ہیں. اب میرے دوستوں اور بزرگوں چل دیے، بہن بھی ساتھ میں، بہنوئی بھی ساتھ میں. اب قافلہ تینوں کا جا رہا ہے. سامنے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرمائے اور دروازے پر صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کرام نگرانی کر رہے ہیں. جس طرح آج پولیس والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ افسر کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، سامنے دروازے پر ہوتے ہیں، وہ حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ دشمن ہے یا کوئی سجن ہے کیسا ہے بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتا. اب جو حضرت عمر کو دیکھا، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر آ رہے ہیں. آج جو کر کے اندر کہتے ہیں میری نبی کو علم غیب نہیں، وہ ذرا یہاں سے بھی دیکھے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں نبی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ میرے محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے. یہ قرآن ہے. جب صحابی رسول نے کہا تمام صحابہ اکرام بھی کب کب آگے کہ عمر آگے. کیا آگے؟ اس سے پہلے کتنے مسلمان تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے سے پہلے کتنے مسلمان تھے ٹوٹل؟ کتنی بار تقریروں میں سنا، لیکن ہم اور آپ لذت لگاتے ہیں. یا تو توجہ سے نہیں سنتے یا لذت لگاتے ہیں، بھول کے جاتے ہیں. خطبہ بھول کے نہ جایا کرو، تقریر کبھی بھی بھول کے نہ جایا کرو. تقریر کو دل کی تختی پر نوٹ کیا کرو. حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے سے پہلے ٹوٹل 39 مسلمان تھے. کتنے تھے؟ 39. 39 مسلمان تھے. عمر 40 میں ہے اور ہر 40 کے بعد بدلاؤ ہوتا ہے. عمر کے ایمان لانے سے پہلے جناب والا سامنے اعلان اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی اور جناب والا کھلا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی، عبادت نہیں کی جا رہی تھی. عمر آئے، صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ عمر آ گئے. میرے نبی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد میرے نبی خود دروازے پر تشریف لائے. پتا چلا کہ میرے نبی سمجھ گئے اس سے پہلے عمر دشمن تھا، لیکن آج عمر غلام بننے آ رہا ہے. سبحان اللہ. ورنہ دشمن کے سامنے کون جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے اے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج عمر کو آنے دو. اگر سیدھے طریقے سے آئے گا الحمدللہ، ورنہ محمد الرسول اللہ کی تلوار بھی حاضر ہے. سمجھے؟ اب جناب والا حضور دروازے پہ ہیں، حضرت عمر آئے. اب دل کا کفر دھل چکا تھا، عشق مصطفیٰ میں فدا ہو چکے تھے. جان ہے عشق مصطفیٰ. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی ذات پر. بعض لوگ ابھی اعلیٰ حضرت کو ہمارے سنی بھی نہیں سمجھے. وہ بیوقوف، ان کو یہ بات عقیدہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنی مولوی. ایک مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہتے ہیں. وہ بیوقوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے برابر تو اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. کہاں اعلیٰ حضرت اور کہاں حضور کی ذات؟ اعلیٰ حضرت غلام اور عاشق مصطفیٰ ہے.
کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ایک غلاموں میں سے ایک غلام کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ تم کہاں آقا سے جا کر برابری کر رہے ہو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نبی کے ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو کوئی غوث اور کتب اور ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ذات مصطفیٰ تو بلند ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ، یہ لفظ اعلیٰ حضرت جو لگا ہے نا، یہ اپنے وقت کے اعتبار سے لگا ہے۔ اس اعتبار سے ذرا یہ بھی ڈوٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں، خاص کر نوجوانوں کو۔ آج کل نوجوان جو ہے نا انجینئر رشید کے بڑے فدائی ہیں، اور میں آپ کو آج ان نوجوانوں کو بول رہا خبر لو، اس کا ابھی تازہ بیان آیا کبھی اس کا نپور شرما کے بیان کے اوپر، اس کو بتائیے نپور شرما کا رد کرنا چاہیے یا اس کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ بولو۔ لیکن اس کا سپورٹ میں بیان آیا، میرے پاس موجود ہے، وہ کہتا ہے نپور شرما کی غلطی نہیں بلکہ وہاں ڈبیٹ میں جو مسلمان تھا اس نے پہل کی ہے، لہذا پہل مسلمانوں کی ہے۔ سب بولو استغفر اللہ العظیم۔ یہ لوگ وہ ہیں، یہ دینداری کتابیں آگے رکھ کر کے یہ دین کو بیچ رہے ہیں اور لوگوں کے یہ پیسوں کے ایجنٹ ہیں۔ اس بیان کے اوپر بھی نہ جانے اس کو کتنا ملا ہوگا، اور اس کو ہندوستان ہماری کا میڈیا دکھا رہا ہے۔ دیکھو جی، یہ بھی ایک مولانا ہے پاکستان کا۔ میں اپنے ہندوستان کے میڈیا سے بھی کہوں گا، کسی ہندوستان کے مولانا کا دکھا رہا ہے، پاکستان سے ہمیں کیا لینا دینا؟ تم تو ویسے بھی کہتے ہو کہ پاکستان کی بات نہ کرو، لیکن کسی ہندوستان کا دکھاؤ، اور ہندوستان کا بھی وہ مولانا ہونا چاہیے جو اجمیر شریف سے جڑا ہو، کہہ دو سبحان اللہ، جو بریلی شریف سے جڑا ہوا ہو، جو کریت شریف سے جڑا ہو، جو کسوچا شریف سے جڑا ہو، جو حضرت نظام الدین اولیاء یعنی اہل تصوف اولیاء اللہ جنہوں نے اسلام ہندوستان کے اندر لایا، پوری دنیا میں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، ایسے اولیاء اللہ کی جماعت کو ماننے والے کسی ایک سچے عالم کا بیان دکھا دو تو میں مان لوں گا۔ جو بکاؤ لوگ ہیں، کبھی حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی کسی کے جناب والا دیگ میں جا کے چمچا مارتے ہوتے ہیں، ان کو اور کوئی مقصد نہیں اپنے ویورز بڑھانا، اپنے بیان کو زیادہ پہنچانا اور مال اکٹھا کر کے جہنم کو بھرنا مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بتاؤ ایسے آدمی کا ساتھ دو گے؟ بولو آپ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجھے، خاص کر نوجوان بتائیں۔ جی انجینئر صاحب یہاں ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں، انجینئر سے یہ پوچھو کہ سریا کتنے ایم ایم کا کس بلڈنگ میں لگتا ہے؟ انجینئر سے یہ پوچھو کہ کہاں جناب والا بلڈنگ کون سی تعمیر کرنی ہے؟ دین اگر پوچھنا ہے تو سچے عالم دین سے پوچھو، مفتی سے پوچھو، قاضی سے پوچھو، انشاءاللہ آپ کو دین سمجھ میں آتا نظر آ جائے۔ ہماری اس وقت نوجوان پیڑھی جو ہے خاص کر وہ برائیوں کی طرف جا رہی ہے، یہ خالی سوچ رہے فیس بک اور میڈیا سے جو دین حاصل ہو رہا وہی دین ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے فرقے ہیں، قادیانی کیا کر رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے گستاخ تو نپور سے بھی زیادہ قادیانی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کر کے ایک مرزا کو، غلام احمد قادیانی مرزا کو جو ہے وہ اپنا نبی مانا ہوا۔ استغفر اللہ العظیم۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن سنو۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں منافق ٹائپ جو ہوتے ہیں لوگ، اور جی مولوی مجید صاحب تو خالی سیف الملوک پڑھتے ہیں، سیف الملوک کا بھی تو پتہ ہی نہیں۔ سیف الملوک پڑھنے کے لیے بھی دم چاہیے، کسی ولی کی نگاہ چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن حدیث چاہیے، آئی سمجھ نہیں؟ لیکن قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ یوٹیوب فیس بک کی خالی دنیا پہ تم کسی مولوی کے روپ میں یا مولوی کے علاوہ کئی جناب والا فاسق اور فجار اپنے یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہیں، ان کو فالو کر کے تم مسائل سنتے ہو، اور تمہیں خود تو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن تم جناب والا اپنا ایمان بیچ کر کے نظر آ جاتے۔ اب بولو استغفر اللہ۔ اس وقت دو چیزوں میں ہمارے نوجوان خاص کر برباد ہو رہے ہیں، دونوں کے اوپر توجہ دینے کی، ایک مرزے کے چکر میں جا رہے ہیں اور دوسرے اس طرح کے کئی گمراہوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی محلے کی مسجد کا جو امام ہے
اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے سوال کرو، اس سے دین سیکھو. اس کو نہ آتا ہوگا وہ اپنے بڑے سے لا کر سکھائے گا، لیکن اس کے ساتھ جڑے رہو، انشاءاللہ ایمان سلامتی کے ساتھ چلتا رہے گا. اور دوسری بلا کیا ہے؟ ٹکا پکی چرس ہے. نہیں بولیے. مجھے ایک تعجب یہ بھی ہوتا ہے یہ ٹکا پکی چرس آتی کہاں سے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ پاکستان سے آ رہی ہے، افغان سے آ رہی ہے. پاکستان کا جو بارڈر سیز ہو گیا، ہمارے فوج بھی ہماری وہاں ہے، پولیس بھی ہماری وہاں ہے، پھر کہاں سے آتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے، کچھ نہیں بلکہ یہاں تو پوری دال کالی بنی ہوئی ہے. تو اس دال کو صاف کرنے کے لیے ہم نے اپنا کردار صاف کرنا ہے. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات میری؟ نہیں. کردار صاف کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ ٹکے کو ہاتھ لگانا ہے، نہ پکی کو ہاتھ لگانا ہے، نہ چرس کو ہاتھ لگانا ہے. پہلے دور میں جناب والا لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دور میں کیا، آج بھی جن لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں وہ چھوٹے کیا ہوتے ہیں؟ کٹڑا کٹڑوٹ، بچڑا بچڑوٹ، یہی ہے نا. اس کو کیا کرتے تھے؟ بڑا پولا ایک کڑک کا نکالا وہ بھینسوں کے آگے یا بیلوں کے آگے، گھاس نکالا وہ بڑے جو بھینس گائے بکری جو بھی ہے اس کے آگے، اور جو چھوٹی پکی ہوتی تھی وہ کسی کٹا اور کٹڑوٹ کو ڈالتے تھے. پہلے کے دور میں یہ پکی یہ چیزیں کٹڑے کٹڑوٹ کھاتے تھے، آج کل کا نوجوان کھاتا نظر آ رہا ہے. افسوس کا مقام ہے. سب ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. بتاؤ نا کتنے نوجوان ہمارے اس میں مر گئے نشے میں؟ کتنے نوجوان مر گئے؟ خود بتاؤ. ماں باپ نے کتنا محنت و مشقت کے ساتھ مزدوریاں کر کے پالا، کوئی سعودیہ سے کما کے لایا، کوئی یہاں مزدوری کرتا رہا، کوئی پولیس میں نوکری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں کر رہا ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں کر رہا ہے. نوکری بھی آسان نہیں ہے، اس دور میں اور آسان نہیں. صبح رات شام ایک کر کے محنت کا پیسہ کما کر کے اپنے بال بچوں پر لگایا، بیٹے کو پڑھایا، جوان ہو گیا بیٹا. اب جب بیٹے کی طرف سے کمانے کا وقت آیا، ماں باپ کو سنبھالنے کا وقت آیا، بیٹا کبھی پکی لگا کر کسی جگہ پڑا ہوتا ہے، کبھی جناب والا چرس لگا کر، کبھی جناب والا ٹکا لگا کر کے، جو آنے سے پہلے ہی پہلے اپنی زندگی کو خراب کر کے خودکشی کر کے واصل جہنم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سب بولو استغفر اللہ. سبحان اللہ کی بات نہیں ہے، یہاں استغفر اللہ کی بات ہے. مسلمانوں اپنے آپ کو سدھارو. میں دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے اپنے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ہے نا، میرے نبی کی شان وہ ہے کہ میرے نبی نے کسی چیز کو بھی چھوڑا نہیں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں سونے سے لے کر، جاگنے سے لے کر، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، واش روم ہونے تک کا اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں جینے کا بھی طریقہ ہے اور جناب مرنے کا بھی طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے عطا کیا. کہ پڑھے کون؟ فرصت کس کو ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم آگے اور حضور نے یہاں سے گریبان پکڑا. عمر کتنے کچھ نصیب ہیں جن کے گلے میں حضور کا ہاتھ. کون سا ہاتھ؟ جس کو قرآن نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے محبوب وہ جو کنکریاں آپ پھینک رہے تھے ہجرت کی رات، وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، ہاتھ آپ کے تھے، در حقیقت ہم خود پھینک رہے تھے. یہاں ہاتھ جو پڑا، جو تھوڑا بہت بھی اندر کچھ تھا عمر کے نکل گیا. میرے نبی نے فرمایا عمر کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس سے پہلے جو بھی تھا وہ تھا، اب ایک ہی ارادہ ہے، غلام بنا لیجئے، اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے اور کلمہ پڑھا لیجئے. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سمجھ، یہ ہے شان مصطفیٰ. کہہ دو سبحان اللہ. ایک دعا کریں تو عمر قتل کے ارادے سے آئے تو کلمہ پڑھ لے. میرا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ حضور قیامت کے دن ہاتھ اٹھائیں، حدیثوں سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. الحمدللہ یہ قرآن سے مل رہا ہے، حدیث سے مل رہا ہے. امت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کو دو دو دعائیں ملی، سب نے مان لی. میں نے الحمدللہ دعا جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہے. قیامت کے دن اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا، امت کو بچوا کر کے جنت لے کر کے جاؤں گا. سبحان اللہ. لیکن امت کو بھی تو منہ دکھانا چاہیے. وہ کہا کسی نے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ اگلا بول دو آپ. بولیں گے نہیں آپ، کچھ کو آتا بھی ہوگا لیکن بولیں گے نہیں. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟
شرم تم کو مگر آتی نہیں آتی. حضور کو کون سا چہرہ لے کر کے دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم شفاعت کے لیے تو حاضر ہیں، لیکن زندگی میں ہم نے آپ کی سیرت کو اپنایا نہیں، سنتوں کو اپنایا نہیں، آپ کے ساتھ وفائی کی، ہمیشہ وفا کی نہیں، بے وفائی میں لگے رہے، ہمیشہ برائیوں میں لگے. میرے آج کے بیان کو دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جاؤ. میری عادت نہیں ہے میں وہ رٹی ہوئی تقریریں نہیں کرتا ہوں. میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہے، بزرگوں کی نگاہ ہے، منبر پر کھڑے ہو کر کے جو بیان دینا ہوتا ہے الحمدللہ وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے تو وہی عمر فاروق اعظم میں ایک موقع تھا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بس آخری بات کر رہا ہوں، 1 منٹ بچا ہے میرے دوستوں بزرگوں. اب کیا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا عمر بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے نفس میں جانتا ہوں تو مجھے اپنے نفس کی یعنی اپنی جان کی محبت آپ سے کچھ زیادہ لگ رہی ہے. صاحب بات کر دی نا. آج کا دور ترین پیچھے اس امام صاحب کے منہ میں طرف خانہ کعبہ شریف کی، اللہ اکبر، باہر نکلا گلی میں تو گلی سے شروع کر دیا، یہ امام ایسا، یہ مولوی ایسا، یہ مولویوں کی یہ حالت ہے، فلاں کی یہ حالت ہے. پیچھے پڑ کے گیا، باہر جا کے شروع کر دی نماز پیچھے پڑی. وہ عمر تھے ظاہر اور باطن ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن جب اپنے نفس میں جانتا ہوں اس کی محبت غالب نظر آ رہی ہے. ان کو پتا تھا نا کہ حضور حال بتائیں گے. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. بولو نا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. یا رسول اللہ کب ہوگا؟ میرے نبی نے اسی موقع پر فرمایا تمہارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اپنے والد سے من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اور تمام جہان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو. بخاری شریف کی حدیث ہے. لیکن آج ہمیں مال کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، کیونکہ شریعت کو جو بیچتے ہیں تو کس سے محبت ہے؟ بولیے مال سے. تو حضور سے محبت ہوتی تو بیچتے. شریعت کو لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی دنیاوی لالچ. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھوڑا سا مسئلہ تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. اب سب سے زیادہ دل میں اگر کوئی ذات ہے بعد خدا، کیا بولو صاحب، کیا بعد خدا ذات مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ ہے بتہا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور علامہ اقبال کے یہ اشعار ہیں، علامہ اقبال کے فالوورز جو ہے وہ سننے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر براد المال و جا اولاد سے پیارے. یاد ہے ایسا ایمان عقیدہ رکھو انشاءاللہ حضور کے ذکر کو نہ کوئی کل مٹا پایا تھا بولو، اور نہ کوئی آج مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی قیامت تک مٹا سکتا. حضور کا ذکر اللہ کر رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ. حضور میرے تیرے ذکر کے محتاج نہیں. اور رفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے، سر عرش پر ہے، تیری گزر دل فرش پر ہے، تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دل پہ آیا